الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہی کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنا میرا مقصود تھا، لیکن آ کر میں نے کہا کہ صبح بخیر، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ السلام علیکم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بہتر الفاظ عطا کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں استعمال کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہیلو کہنا یا گڈ مارننگ کہنا، اس کو اپنی ترجیحی بنیادوں کے اوپر دوسرے نمبر پر رکھیے اور پہلے نمبر پر سلام لیجیے۔ سلام لینے کے بعد اگر آپ کسی کو صبح بخیر یا ہیلو یا کوئی بھی ایسا لفظ بول دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنا جو کلام ہے وہ سلام کے ذریعے سے شروع کریں۔ سلام کے آداب میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے، یہ مت سوچے کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جم کر لیا کرتے تھے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ مزید اس حوالے سے ایک اہم بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کو جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ علیک السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سلام کہا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب دیا علیک السلام، یعنی آپ نے اسے کہا السلام علیکم تو اس نے آگے سے جواب دیا علیک السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں کہنا، کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو مردوں کو ہم اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اور ان کو مخاطب کرتے ہیں، تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ہی کہنا چاہیے، جو کہ صحیح طریقہ کار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سلام کن جگہوں پر کرنا چاہیے؟ ان جگہوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے جہاں پر کوئی جی جمع کا صیغہ ہی جی کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو دراصل ہم اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں سلامتی کی، تو سلامتی کا معنی بڑا وسیع ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس طریقے سے یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی درس ہو رہا ہو یا کسی جگہ پر کوئی خطبہ ہو رہا ہو یا کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو وہاں پر آ کر سلام بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ اکیلے وہاں پر داخل ہوئے ہیں، مثلا کسی ویران گھر میں یا بے آباد مسجد کے اندر آپ گئے ہیں، یا ویسے آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں وہاں پر ابھی کوئی نمازی نہیں آیا ہے، تو وہاں پر جا کر بھی آپ السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ سلام کے بارے میں کچھ احکامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگلی بات جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ آپ کو بلائے، جب وہ آپ کو پکارے، جب وہ آپ کو کسی چیز کی دعوت دے، فَأَجِبْهُ، تو آپ اس کو جواب دیں، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ بعض اہل علم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا کہ کیا ہر دعوت قبول کی جائے گی، تو اس میں تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ولیمہ کی دعوت دیتا ہے، آپ کو دعوت ولیمہ آتی ہے، تو پھر آپ اس کو قبول کریں اور یہ آپ پر لازم ہے،
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داود کے اندر ملتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں دعوت ولیمہ دی جائے تو اسے قبول کرو، اور جس نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، لہٰذا دعوت ولیمہ کو قبول کرنا چاہیے۔ اب اس دعوت کو بھی بندہ تب قبول کرے جب کچھ باتوں کو وہ سمجھتا ہو اور جانتا ہو، مثلا اسے اس بات کا ادراک ہو کہ ایک بندہ پہلے چوری چکاری کرتا ہے، حرام ذریعے سے مال کماتا ہے، پھر اب وہی لوگوں کو دعوت ولیمہ دے رہا ہے، گویا کہ اس کا کمانا حرام کا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے تو پھر آپ ایسی دعوت کو ٹھکرا دیں گے اور آپ ایسی دعوت میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کو علم ہو کہ اس دعوت میں اگر میں جاؤں تو وہاں پر میں جا کر کسی برائی کو دیکھوں گا، وہاں پر موسیقی ہوگی، وہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوگا، اور وہاں پر جو ہے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا جا رہا ہوگا، تو ایسی دعوت میں بھی شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ تقوی کی اور خالص ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اس چیز کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ بھی گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی انہی کے جیسے ہیں، بے شک آپ وہ گناہ نہیں کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ ایسی دعوتوں میں ہرگز نہ جائے جہاں پر اللہ کا ادب اور اللہ کے ادب کا پاس نہ کیا جاتا ہو، جیسا کہ ہم نے ادب کی تعریف میں آپ کو یہ بات سمجھائی۔ مزید یہ کہ یہاں پر جس دعوت کے بارے میں بات کی گئی، جو دعوت جسے قبول کرنا ضروری ہے وہ دعوت ولیمہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کو کھانے کی دعوت دے، اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے، آپ کو کسی کام کے لیے بلائے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ کا بھائی، آپ کا مسلمان بھائی آپ کو بلائے تو آپ اس کی بات کو قبول کریں اور اس کی بات کا جواب دیں اور اس کی دعوت کی طرف چلے جائیے جیسے بھی وہ آپ کو بلاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی زیارت کرنے کے لیے بندے کو جاتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر اپنے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آتے رہنا چاہیے اور ان کی دعوت کو، ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ عام روٹین میں اگر کوئی ہمیں افطاری کی دعوت دیتا ہے یا کھانے کی دعوت دیتا ہے، یا اگر آپ نے نفلی روزہ ہے اور کسی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن اگر آپ قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ اور اگر آپ کو دعوت آتی ہے کسی غیر مسلم کی طرف سے تو آپ اس کی دعوت کو اس شرط کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں کہ اس دعوت کے اندر کوئی حرام کاری نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، اور جب وہ مسلمان آپ سے نصیحت مانگے، مشورہ مانگے، وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں نصیحت طلب کرے، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ آپ سے نصیحت مانگ رہا ہے تو نصیحت مانگی جاتی ہے، وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، آپ خود منہ اٹھا کر مشورہ نہ دیں، آپ اپنی مرضی سے مشورہ نہ دیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صوفہ کیوں نہیں لے لیتے، وہ صوفے پر اگر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پر فلاں کمپنی کا فارم ہونا چاہیے تھا، تو لوگوں کو مفت کے مشوروں سے وہ نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو کیا خبر کہ اس بندے کے حالات کیسے ہیں، اس نے آپ کو کرسی پر کس طریقے سے بٹھایا ہے، اس نے آپ کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، آپ اس کو مفت میں مشورہ نہ دیں۔ اگر وہ
آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو پھر آپ اس کو مشورہ دیجئے۔ اس میں یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو اپنی کوئی چیز دکھاتا ہے اور آپ سے آپ کی رائے طلب کرتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز میں نے خریدی ہے، یہ موبائل میں نے لیا ہے، یہ سوٹ میں نے لیا ہے، یہ کیسا ہے، تو آپ اس کی بھلائی بیان کیجئے۔ اگرچہ آپ کو خود وہ ماڈل یا کمپنی یا وہ چیز آپ کو بذات خود پسند نہیں ہے، لیکن آپ کسی اور کو اس کے خریدنے کے بعد، اس کام کو کر لینے کے بعد آپ اس کا دل کھٹا مت کیجئے۔ یہ مسلمان کے اخلاق کی اعلیٰ نشاندہی ہے کہ بندہ ایسا کام کرے۔ ہاں اگر وہ کسی چیز کو خریدنے سے قبل آپ سے مشورہ کرتا ہے تو آپ اسے وہ مشورہ دے دیجئے جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، جب وہ آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں۔ اس کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جب وہ آپ سے خیر خواہی مانگے تو آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کا ادب کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو نفع پہنچائے جائیں اور نقصان سے ان کو بچایا جائے۔ اور ہر مسلمان کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی بندے کو خیر خواہی کا عنصر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ آپ شہد کی مکھی کو قتل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی خیر خواہی کرتی ہے، انسان کے لیے شہد تیار کرتی ہے، تو ہمیں بھی خیر خواہ بننا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، تو بیعت میں سے ایک قانون دین اسلام کا یہ بھی تھا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا عہد کرتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اس چیز کا مشورہ نہ دے جو چیز وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، بلکہ اس چیز کا مشورہ دے جو مشورہ مانگنے والے کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے مددگار ثابت ہو اور ان کے عیوب کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے، ان کے نقصان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے نفع بخش ہو۔ ان کو اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دیجیے، ان کو ساتھ ساتھ برائی سے منع کیجیے، نرمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور ان کے بڑوں کا عزت کرتے ہوئے اور چھوٹوں کے اوپر رحمت کرتے ہوئے آپ ان کے درمیان گھل مل جائیے، اچھی نصیحت کرتے ہوئے، اور ان کے جو آپ کے دل کے اندر کسی بھی طرح کا ان کے خلاف حسد نہ ہو، اور آپ ہر طرح کی ملاوٹ اور آلودگی سے پاک ہو کر ان کے درمیان رہیں۔ یقیناً یہ باتیں مشکل تو ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اپنائے ہوئے تھے انہی کی بنا پر تو آپ کو ہمارا اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ خود کسی کو مشورہ اپنی مرضی سے نہ دیجئے، جب وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو پھر آپ اس کو مشورہ دیجئے۔ جی مشورے تو آپ نے بات کی ہے، لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی ہمارا بہن یا بھائی غلط کام کر رہا ہے، وہ ہمارے مشورے سے بہتر کام کر سکتے ہیں، تو ہم سے نہیں لینا چاہیے۔ اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو وہ آپ سے چھوٹا ہے تو پھر آپ اس کو بطور حکم بھی وہ بات کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے اور ہر ایک بندہ مسئول ہے، اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو چھوٹے بہن بھائی آپ کی نگرانی میں ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ ان کو منع کریں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال مثلی الذی استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر اس کے اندر اس آگ کے ارد گرد کیڑے مکوڑے اور پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے،
تو یہ میری اور تمہاری مثال ہے، تم لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم میں گر رہے ہو، وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں باہر نکالتا ہوں، لیکن پھر بھی تم بھاگ بھاگ کر گرتے ہو۔ تو یہ مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک بڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، ٹھیک جی۔ بڑوں کے لیے یہ ہے کہ بندہ ان کو طریقے کے ساتھ بتائے، جیسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے بابا جی سے کہا کہ دیکھیے ہم وضو ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر بابا جی نے اپنی اصلاح بھی کر لی۔ اور اگر ہمارے بڑے ایسے ہوں تو جب تک ان کو بار بار کوئی شدت سے نہ بتایا جائے تو وہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہوں، آپ کے والدین اگر غلط کام کر رہے ہوں، تو پھر آپ ان کو معروف طریقے سے سمجھاتے رہیے، آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھاتے رہیے۔ سر میں نے سنا تھا کہیں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو اپنے قریب رکھتے تھے، اور جو گنہگار تھے کہ ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اسی لیے اسلام کو، لیکن آپ نے کہا کہ گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ جو گنہگار اٹھنا، یہ بات تو پہلی بات جو آپ نے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے، تو اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے مت جو آپ کا، آپ کے دین کا اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے مت۔ لیکن جو عام طور پر آپ گنہگار کہہ رہی ہیں، اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ مثلا ہم میں سے کون بندہ دودھ کا دھلا ہے؟ ہم سب ہی گنہگار ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ گنہگار لوگ ہی گنہگاروں کی اصلاح کرتے ہیں، گنہگار لوگ ہی صحیح معنوں میں گنہگاروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ سر میری ایک اچھی دوست ہیں، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور وہ میرڈ بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں، جلدی ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہسبینڈ ان کو اتنا خاص خرچہ نہیں دیتے، لیکن ٹھیک ہے کھاتے پیتے ہیں۔ جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کام پہ گزارا کرنا چاہیے، لیکن وہ ہے کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نوکری کی تلاش ہوتی ہے، ادھر جا مطلب، اور وہ ہر مشورہ مجھ سے طلب کرتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جبکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں گھر سے غلط روتے نہیں نکلنا چاہیے، عورتوں کا نوکری کرنا جائز نہیں ہے، تو میں ان کو کیسے رکھوں؟ جبکہ وہ اچھی ہیں، ایمان ان کو سمجھائیے کہ یہ دنیا طلبی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ لیکن وہ اکثر کہتی ہے کہ میرے پرس کھا لیے، میرا ہسبینڈ میں خرچہ نہیں دیتا، میرے پاس دنیا طلبی ہے نا، بیسیکلی دنیا طلبی ہے پیچھے، تو دنیا طلبی نہیں رکھنی چاہیے دل کے اندر، ٹھیک ہوئی بات۔ چوتھا حق ایک مسلمان کا مسلمان پر، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب وہ چھینکے پس وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، فَشَمِّتْهُ، تو تم اس کی چھینک کا جواب دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر یہ فرمان سن لیجئے جو ہماری اصلاح کرنے والا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ چھینکتا ہے تو اول تو وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا اور کپڑا نہیں رکھتا، اور ایسا زوردار دھماکہ کرتا ہے کہ ارد گرد والے سارے بیچارے تھرا اٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العالمین اونچی آواز سے جمائی لینے کو اور اونچی آواز سے چھینکنے کو ناپسند کرتا ہے، تو جب جمائی آئے تو تب بھی بعض لوگ ہا کی اونچی آواز نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک ایسے کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر ہنستا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی آواز کو دبائے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ سستی کی علامت ہے، اور چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بندے کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی آواز کو دبانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس چھینکے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ، اور اس کا بھائی اسے کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، وَلْيَقُلْ، اور چھینکنے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور اللہ تمہاری معاملات کو سیدھا کر دے اور تمہاری اصلاح کرے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال کے الفاظ بھی بندہ کہہ سکتا ہے جب اس کو چھینک آئے، یہ سنن ابو داود کے اندر روایت آتی ہے، الحمدللہ علی کل حال کے الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں۔
مزید برآں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر سننے والے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو جواب دے۔ تو ہم تو چھینک کر الحمدللہ اونچی آواز سے کہتے ہی نہیں، ہم اس کو منہ میں ہی الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اتنی آواز سے کہنا چاہیے کہ پاس والا سن لے، اور پھر جب وہ سن لے گا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ جواب دینے سے مراد اس کو یرحمک اللہ کہے، فشمت ہو، پس اس کو جواب دے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور اسی طریقے سے یہودی جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اونچی آواز سے چھینکا کرتے تھے، کس لیے؟ کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، یرحمک اللہ کہہ دیں، لیکن آپ ان کو کہا کرتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو سیدھا کرے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہمارے قریب چھینک کر الحمدللہ کہے گا تو ہم اسے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے۔ مزید یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے چھینکا اور اس نے الحمدللہ نہیں کہی تو آپ نے اس کو کچھ جواب نہ دیا، پھر ایک دوسرے بندے نے چھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الحمدللہ پر اسے یرحمک اللہ کہا، تو پہلے آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کو تو کہہ دیا لیکن مجھے نہیں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا اس لیے اس کو جواب دیا، تم نے نہیں کہا تو تمہیں بھی نہیں دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر ہم اس کو یرحمک اللہ نہیں کہیں گے، لیکن اگر وہ لا علم ہے یا سستی برت رہا ہے تو ہم اس کو یاد کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ الحمدللہ کہو۔ اس حوالے سے حکمت کا ایک معاملہ آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قریب ایک شخص نے چھینک ماری تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث بھول گئی ہے، اس کو پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث تو بتاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا الحمدللہ یہ کہنا، تو امام صاحب کہنے لگے یرحمک اللہ، تو انہوں نے اس کے منہ سے الحمدللہ کہلوا لیا۔ اسی طریقے سے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہم کبھی کبھار، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اگر ہم کبھی کبھار کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں پر ایک بندے کو چھینکوں پر چھینکیں آ رہی ہیں، مطلب ایک مرتبہ اس نے چھینکا ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو پھر کیا ہم ہر مرتبہ اس کو جواب دیں گے؟ سنن ابو داود کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے اسی طرح سے ایک مرتبہ چھینکا، آپ نے اسے جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ، جب اس نے تیسری مرتبہ چھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ انت مزکوم، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، تجھے تو نزلہ ہوا ہے، تجھے زکام ہوا ہے۔ تو جب تین مرتبہ آپ کہہ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی چھینک پر اس کو جواب دیں یا نہ دیں۔ اگر دوران نماز آپ کو چھینک آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں الحمدللہ کہیں گے، تب آپ بلند آواز سے الحمدللہ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ یہ تو تھا ایک جسمانی جھٹکا جس کا جواب دینے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی مالی طور پر جھٹکے میں ہو یا ذہنی طور پر جھٹکے میں ہو تب بھی آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں اور اس کو سہارا دیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اگلا اور پانچواں حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو فَعُودُهُ، تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے۔ بیماری کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں پر جس بیماری کا ذکر ہے وہ بیماری ہے جو بیماری اسے گھر میں بستر کے اوپر لٹا دے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ یعنی وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے ایسا وہ بیمار ہو، مثلا کسی کو بخار چڑھا ہوا ہو اور وہ بستر سے اٹھ نہ پا رہا ہو، یا اللہ معاف کرے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اٹھ نہیں پاتا، تو ایسے مریض کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ وگرنہ مریض تو وہ شخص بھی ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہو لیکن پھر بھی وہ مسجد میں بھی آ رہا ہو، مارکیٹ میں بھی جا رہا ہو، مریض تو وہ بھی ہے۔ لیکن یہاں جس کی عیادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کی عیادت ہے جو گھر سے باہر نہ نکل سکتا ہو۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے، لیکن اس کو اگر ہم عام رکھیں کہ کوئی بھی مریض ہو تو ہم اس کی عیادت کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں ایک حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 الف ملک حتی یمسی،
کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ رات کے وقت اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے باغات میں چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پر عیادت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو مریض اپنے پاس بٹھانا پسند کرتا ہے، اور ایک وہ جن کو مریض جو ہے وہ بس اس حد تک پسند کرتا ہے کہ وہ میرا پتہ لینے کے لیے آئیں۔ تو جن لوگوں کو مریض پسند کرتا ہے کہ وہ میرا پتہ لینے کے لیے آئیں، ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد فارغ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی کو دیر بیٹھو جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دونے میں لگتی ہے، اتنی دیر تک بس اس کی عیادت کرو۔ نہیں، جس کو پسند نہیں کرتا زیادہ دیر اپنے پاس بٹھانا، اور جن کی باتیں سننا وہ پسند کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان کو اپنے پاس اگر بٹھا رہا ہے تو عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کر صبر کی آیات پڑھے، صبر کی احادیث پڑھے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرے، یہ نہ کہے کہ ساڈا بھی فلانا انجی مر گیا سی۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے اگلے کا دل تھوڑا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کرے، بلکہ اس کو امید دلائے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید کرے، اسے بتائے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی ہمسایہ غیر مسلم ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا غیر مسلم ہو تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ فوت ہو گیا فوراً ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ جی ایک آخری چیز رہ گئی، وہ آخری ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے، جب آپ کا مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو آپ اس کا جنازہ ادا کریں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قیرات ومن شہدہ حتی تدفن فلہ قیراتان، جو بندہ کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر دعا کرتا ہے تو اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے، اور جو دفن کرنے تک ساتھ رہتا ہے اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قرات کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عظیم اور بلند و بالا پہاڑ کے بقدر، اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ میت کا جب جنازہ اٹھا کر جانا ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں نکالنی چاہیے، جیسا کہ ہم کلمہ شہادت کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ صحابہ کرام خاموشی سے جنازے کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ مزید یہ بات بھی ہے کہ جنازہ جب لے کر جایا جاتا ہے تو خواتین بھی نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں، اگر میسر ہو، اگر عام حالات ہوں اور ممکن ہو تو خواتین بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا سہل اور سہیل ان دونوں کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھایا تھا، اور سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب نے وہ جنازہ پڑھا بھی تھا۔ ہاں جی اپنی جگہ پر، مطلب یہ کہ وہ مسجد میں اگر نہیں جائیں گی ساتھ۔ اسی طریقے سے جی، اور اسی طریقے سے جنازے کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ جنازہ ادا کر رہے ہیں تو خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعائیں یاد کر لیں، تو دعائیں وہاں پر پڑھنے کے کام آتی ہیں، مانگنے کے وہاں پر کام آتی ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو جنازہ کی دعائیں نہیں آتی اور پھر وہ وہاں پر بس اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا تدبر کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی الحمدللہ ایک حدیث مکمل ہوئی۔ اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد ایک لفظ لکھا ہوا ہے
متفقن رواہ مسلم، یہ لکھا ہے رواہ مسلم، مراد کیا ہے کہ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو مختصر طور پہ کہہ دیا رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہوئی بات۔ چلیں اگلی حدیث پر چلیں، اللہ برکت دے، سبحان